قیامت کی علامتیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم ختم کریں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جانور کا ظاہر ہونا، اس کو عربی میں کہتے ہیں خروج الدابتی، خروج الدابتی، ایک علامت، بڑی علامتوں میں سے ایک علامت، عربی میں اس کو کہتے ہیں خروج الدابتی۔ دابتن کہتے ہیں عربی زبان میں جانور کو، ہر وہ جو زمین پر پھدکتا ہے وہ سب کو کہا جاتا ہے عربی میں دابہ۔ اسی لیے قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں دابہ، سب کا رزق اللہ کے حوالے، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، وہ دابہ کا لفظ ہے۔ یہی دابہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی علامتیں بیان فرمائیں، تو اس میں آپ نے کہا خروج الدابتی، جانور کا نکلنا۔ خروج کے معنی عربی میں ہوتے ہیں نکلنے کے، خروج الدابتی، خروج کے معنی نکلنے کے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور وہ نکلے گا، جیسے دجال کے بارے میں آیا کہ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے ظہور الدجال، وہ ظاہر ہوگا، یعنی اسی وقت پیدا ہوگا، یہ بات نہیں، جانور وہ نکلے گا۔ یہ جانور کون سا ہے؟ کیا یہ نشانی پہلے گزر چکی ہے یا نشانی یہ قیامت کے بالکل قریب جو آنے والی ہے؟ تو صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، وہ اونٹنی کیا ہے؟ کون سا یہ دابہ ہے؟ دابہ میں سارے حیوان آتے ہیں، یہ لفظ عربی کا، جیسے ابھی عام کی بات کر رہا تھا میں، عام عین کے ساتھ جنرل، تو ایسا یہ جنرل لفظ ہے جو ہر حیوان کو بولتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا، ہر جانور کو بولتے ہیں دابہ یہ عربی میں۔ تو کون سا ہے؟ اونٹ بھی ہو سکتا ہے، گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، اور گدھا بھی، کوئی بھی جانور، سب کو دابہ بول سکتے ہیں۔ تو خروج الدابہ کے تعلق سے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، قرآن میں ایک آیت میں اس کا ذکر ہے، اور یہ سورہ نمل کی آیت ہے 82 نمبر کی۔ میں صرف نمبر بول رہا ہوں آپ کو، اور آیت پڑھوں گا اس کے بعد، لکھ نہیں رہا ہوں اس کو۔ سورہ نمل، وہ چیونٹی والی جو سورہ کہلاتی ہے نمل، اس میں 82 نون میم لام نمل، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا عَلَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ جب لوگ بڑی گمراہی میں ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی میں رہیں گے، اللہ کی آیتوں سے اعراض کریں گے، پھر جائیں گے، اللہ کے دین پر نہیں چلیں گے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالے گا۔ یہ معنی ہے اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور، تکلمہم، جو جانور ان سے بات کرے گا، جانور ان سے بات کرے گا، تکلمہم، یہ قرآن میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بیان کہ جانور ہم نکالیں گے زمین سے اور یہ جانور ان سے بات کرے گا، اس آیت کو لوگوں نے قیامت کی اسی نشانی کے طور پر سمجھا ہے کہ یہ چیز قیامت کے قریب ہوگی، اور یہ جانور قیامت کے قریب، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے یہ جانور جو ہے ظاہر ہوگا، اور یہ جانور باقاعدہ لوگوں سے بات بھی کرے گا۔ جانور کے ظاہر ہونے کے تعلق سے، اس نشانی کے تعلق سے یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ چند حدیثیں پڑھ کے پہلے آپ کو اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر لوگوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گے۔
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کہ تین چیزیں ہیں، تین نشانیاں ہیں کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، جب وہ چیزیں نکل جائیں گی تو کسی بھی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، ایمان فائدہ نہیں، توبہ کا دروازہ بند، ایمان قبول کرنے کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ یہ نشانی اگر آ گئی تو پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ نشانیاں کیا تھیں اس کو آپ نے فرمایا، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد انشاءاللہ یہ نشانی بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ یہی سب چند نشانیاں رہ گئی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، آخر میں یہ چیز ہونے والی ہے بالکل قیامت کے قریب۔ تو مشرق سے ہمیشہ سورج نکلتا ہے، اور قیامت کی بڑی نشانی میں سے یہ کہ مغرب سے نکل جائے گا، اور جب مغرب سے نکل جائے گا تو کوئی شخص ایمان لائے تو یہ ایمان اس کا قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا آپ نے فرمایا والدجال، اور دجال کا فتنہ، دجال ظاہر ہو جائے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا ودابۃ الارض، یہی نشانی ہے، دابۃ الارض، زمین کا چوپایا، زمین سے ایک چوپایا نکلے گا، لوگ اسے دیکھیں گے اور لوگوں سے یہ جانور بات کرے گا۔ یہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی لوگ اب یقین کر لیں گے ہاں اب تو قیامت جو ہے قریب آ رہی ہے، اس وقت توبہ کریں، ایمان لائیں، تو یہ ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ نے یہ فرمائی۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے یہ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا لم انساہ بعد، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث یاد کی، وہ حدیث میں پھر کبھی بھولا نہیں بعد میں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، ان اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها، کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت، یعنی وہ علامت جس کے بعد توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وہ پہلی علامت کیا ہے کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ وخروج الدابۃ علی الناس ضحی، اور ضحیٰ یعنی چاشت کا وقت جو تقریباً 8 بجے 7 بجے سے ابھی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد تقریباً یہ 3-4 گھنٹے یہ وقت رہتا ہے۔ اس وقت کو ہم جو ہے عربی میں کہتے ہیں ضحیٰ، اردو میں کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ سورج کے نکلنے کے بعد ابھی تقریباً 7 بجے یہ وقت جو ہے ہوتا ہے، 7 بجے سے لے کر کے اس کے بعد کا جو بھی وقت ہے یہ سب جو ہے چاشت کا وقت کہلاتا ہے۔ تو سورج کے نکلنے کے بعد کا وقت، تو پہلے تو سورج نکل گیا، اس کے بعد چاشت کے وقت میں دابہ یعنی جانور نکلے گا، زمین سے جو ہے نکلے گا۔ وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا، اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے تو دوسری اس کے فوراً بعد نشانی آئے گی۔ یعنی اگر سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل گیا پہلے، تو اس کے بعد کیا ہے؟ یہ دابہ جانور آئے گا۔ اسی کی روشنی میں بعض کتاب والوں نے یہ جو سورج کا مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکلنا، اس نشانی کو پہلے بیان کیا ہے، اور جانور ظاہر ہونے کی نکلنے کی جو ہے نشانی کو بعد میں بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس کے فوراً بعد جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ضحیٰ کے وقت میں، چاشت کا وقت تو سورج کے نکلنے کے بعد ہی ہوگا، تو پہلے وہ نشانی اور بعد میں اس کے یہ نشانی ہو جائے گی۔ حالانکہ کئی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھ کر کے ترتیب ویسے ہی بیان کی ہے، اس کی ترتیب ویسے ہی بعض لوگوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ احادیث بتا رہی ہیں، احادیث اس سلسلے میں بہت ساری ہیں، جن احادیث میں یہ بات ہے کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت جانور کا زمین سے نکلنا ہے۔ اس جانور کے بارے میں بعض روایتوں میں یہ بیان ہے
کہ وہ جانور لوگوں کو نشان بھی لگائے گا، لوگوں کو نشان بھی لگائے گا۔ بعض روایتوں میں یہ بیان ہے، اور عام طریقے سے وہ جو نشان کی لگانے کی بات ہے وہ ناک کے اوپر جو ہے نشان لگانے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے مسند احمد کی، میں چاہتا ہوں کہ وہ روایت آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دوں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس لحاظ سے جب حدیث صحیح ہے تو یہ جانور کے ظاہر ہونے اور اس کے علامت کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تخرج الدابۃ فتسم الناس علی خراطیمہم، کہ دابہ جانور نکلے گا زمین سے تو یہ لوگوں کے خرطوم پر، عربی میں خرطوم اصل کہتے ہیں ہاتھی کے سونڈ کو، اصل خرطوم کسے کہتے ہیں؟ ہاتھی کے سونڈ کو۔ ہاتھی کا سونڈ وہ ہاتھی کے لیے ہاتھ کی طرح سے ہے، تو چونکہ وہ ہاتھی ہے، سبھی ہاتھی ہے اس کا، اسی لیے اس کے لیے وہ لفظ کیا بولا جاتا ہے؟ سونڈ بولا جاتا ہے، وہ ہاتھ کی جگہ کام کرتا ہے اسے جو ہے، تو اصل عربی میں اس کو خرطوم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ انسان کی جو ناک ہے، ناک کے لیے بھی اس لفظ کو عربی میں استعمال کر لیتے ہیں، تو چونکہ اب انسانوں کے لیے تو یہ سونڈ ہے نہیں تو ناک ہے، تو یہ معنی اس کا کرتے ہیں ناک کا، اسی وجہ سے کہ لوگوں کے ناک پر وہ نشان لگا دے گا، ایک نشان لگا دے گا، وہ نشان لگا دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ معاملہ لوگوں کا ہوگا، لوگ بہت زیادہ جو ہے رہیں گے اور بہت کثرت سے ہوں گے، لوگوں کی بڑی بھیڑ ہوگی، اس وقت لوگ بڑی کثرت سے ہوں گے، اس کے بارے میں الفاظ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے حتی یشتری الرجل البعیر، آدمی کسی سے اونٹ خریدے گا، لوگ بہت زیادہ ہیں، اونٹ خریدے گا، آبادی خود زیادہ ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے، ازدحام ہے، کراؤڈ بول سکتے ہیں، بہت زیادہ ہے۔ فیقول، تو کہے گا ممن اشتریت، فیقول من احد المخطئین، اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کس سے خریدا یہ اونٹ، تو کہے گا ایک ایسے آدمی سے جس کے اوپر نشان لگا ہوا تھا۔ وہی نشان لگنے کی بات جو تھی، تو ایک ایسے آدمی سے جس کے اوپر نشان لگا ہوا تھا۔ تو جانور کے بارے میں دو باتیں ہوئی، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے بات کرنا ایک بات یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو نشان بھی لگائے گا۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے اس کے تعلق سے، لیکن ان روایتوں میں تھوڑا جو ہے کلام ہے، اور پھر اس کے تعلق سے یہ کہ یہ جانور کون سا ہے، کس طرح کا جانور ہوگا، اس کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے تفصیلات بیان کی ہے، لیکن یہ تفصیلات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ بعض لوگوں کی کتابوں میں جو تفصیلات ہیں وہ بعض تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ دیکھیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا اس سلسلے میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، اسی اونٹنی سے یہ جانور، اسی کے جو ہے فصیل کہتے ہیں اس کو عربی میں، اور اسی سے یعنی اسی کی نسل سے یہ جانور جو ہے نکلے گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ جانتے ہیں آپ جو اونٹنی کا قصہ جو ہے پیش آیا، جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور کون سا ہوگا؟ اونٹ اسی نسل کا ہوگا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں جب اس کی وہ بیان کیا، اس کو بیان کیا ہے، تو اونٹ کی شکل بھی بیان کر دی ہے، اونٹ کی شکل بھی لکھ دی ہے۔ لیکن آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب سے صحیح بات جو کہی گئی وہ یہی ہے، لیکن یہ بھی کسی صحیح روایت میں بیان نہیں ہے۔ کون سا؟ کہ اس کی شکل اونٹ یا اونٹنی جیسی ہوگی، کسی بھی روایت میں اس کا بیان نہیں ہے۔ جانور کے تعلق سے جس روایت پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ وہی اونٹنی کی شکل یا اونٹ کی شکل،
اس حدیث میں ایک راوی ہے اور وہ راوی جو حدیث کے اس کے بیان کیے جاتے ہیں اس میں اس کو متروک کہا گیا ہے. اور متروک محدثین کے ہاں مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی ضعیف ہے، یعنی اس پر آپ اعتماد بالکل نہیں کر سکتے. تو اس درجے کی ضعیف روایت کی روشنی میں ہم اگر یہ متعین کرتے ہیں کہ یہ جانور کون سا ہے، اونٹ یا اونٹنی کی شکل کا، تو یہ بہرحال مناسب نہیں ہوگا، اس لیے نہ کیا جائے. یہ ایک قول تھا. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جانور جساسہ ہے. جساسہ پہلے میں نے بیان کیا آپ کو، تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں، جس میں چند صحابہ، یہ تمیم داری اور دوسرے جو ہے ان کے ساتھی تھے، وہ جو ہے نکل گئے تھے. ان کے ساتھی تھے جو پیش آیا تھا، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کیا تھا واقعہ. تو یہ ان کے ساتھی جو لوگ دیکھے ہوئے تھے، جس کو حدیث جساسہ کہا جاتا ہے، وہ جانور ان کو لے کر کے گیا. اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ہو گئی کہ بہت بال تھے، اس کے آگے اور پیچھے کا کچھ حصہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. وہ بات بھی کر رہا تھا، بات کرنے کی وجہ سے بھی بڑا تعجب ہوا. اس میں بات کرنے کا بھی بیان. تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دابہ جو زمین سے نکلے گا، یہ کون سا ہے؟ وہی حدیث جساسہ میں جس جانور کا تذکرہ ہے وہی جو ہے یہ ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ اس کے بارے میں بھی کسی صحیح روایت میں یہ بیان نہیں ہے کہ یہ جانور کون سا ہوگا؟ جساسہ. جساسہ کا تذکرہ اس حدیث میں موجود ہے، وہ تو مانتے ہیں، لیکن یہ جانور جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگا وہ جساسہ ہوگا، اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے. تیسری بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اژدہا ہوگا. اژدہا سانپ کا جو ہے، کبھی دیکھے ہیں؟ ہاں، کہاں دیکھے ہیں؟ ہاں وہی میں اس لیے پوچھ لیا، مجھے یقین تھا کہ یہ تصویر میں دیکھے ہوں گے. ہاں زو میں، ہاں یہ ہو سکتا ہے. اس میں ہے کیا؟ بہت بڑا ہوتا ہے اصل میں یہ، دیکھیں. ہاں تو ہاں زو میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک چیز، وہ میرا ذہن نہیں گیا اس کی طرف، اسی لیے میں تھوڑا یہ کیا کہ جو ہے. تو اژدہا، بعض لوگوں نے کہا یہ اژدہا ہے جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کعبے کی دیوار پر تھا. یہ قصے کہانیوں میں لوگ پیش کرتے ہیں. یہ اژدہا پہلے کہاں تھا؟ کعبے کی دیوار پر تھا یہ. اور اس اژدہے کو عقاب ایک پرندہ ہے، اس پرندے نے آ کر کے اس کو وہاں سے کعبے کے پاس نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا. تو وہ عقاب پرندہ آ کر کے اس کو اپنے چونچ میں، اب وہ کتنا بڑا پرندہ ہوگا آپ سوچئے، یہ کتنا بڑا جو ہے اژدہا ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے، اس کو آ کر کے اس نے جو ہے نکل لیا اور جو ہے نکل کر کے لے کے چلا گیا. اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب قریش نے خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو بنانے کا ارادہ کیا تھا جاہلیت میں، تب یہ چیز پیش آئی تھی. اور یہ وہی جانور ہے، وہی یہ ثعبان، یہ اژدہا جو قیامت کے قریب پھر سے جو ہے وہ نکلے گا. یہ عقاب پرندہ بھی کوئی جانتا نہیں آج تک کہ یہ عقاب پرندہ کوئی ہے یا نہیں ہے. ویسے ہی یہ قصہ بھی ویسے ہی ہے. اس قصے کے بارے میں بھی بعض جو ہے مفسرین نے جو لکھا ہے، اصل میں یہ سب جو ہے باتیں جو پیش کر رہا ہوں، یہ جو قرآن کی آیت سورہ نمل کی پیش کیا تھا میں نے آپ کو، اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے بیان کیا ہے. اور اس کی نسبت کہاں کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف کی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. لیکن تفسیر تو ہم پڑھ رہے ہیں، اصول تفسیر تو پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بات آگے آئے گی کہ ہر قول جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف نسبت کر کے پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح سندیں صحیح نہیں ہوتی ہیں. بہت سی ضعیف جو ہے سندوں کے ساتھ بھی اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. اسی لیے اس کے اوپر بھی کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ یہ صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پیش نہیں کیا گیا. چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جانور جو کہ
قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور کفار سے باقاعدہ جو ہے مناظرہ بھی کرے گا اور اہل بدعت سے بھی مناظرہ کرے گا، لوگوں کے سامنے حق بات کو بیان کرے گا، ساری چیزیں اس کے ساتھ جو ہے یہ ہوں گی۔ یہ اصل میں ایک انسان ہوگا اور یہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ ایک انسان ہوگا جو لوگوں کے سامنے آ کر کے حق بات کو واضح کر دے گا، اور اس انسان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، اس کے لیے یہ چیز جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ پانچویں بات اس سلسلے میں یہ کہی گئی ہے، اور یہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں دابہ سے مراد جراثیم ہے۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا یہ پرانے مفسرین کی بات نہیں ہے، یہ کون لوگ بیان کرتے ہیں؟ آج کل کے بعض لوگ جو ہے، بعض ایسے علماء جن کو آپ کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ عقل سے سوچتے ہیں اور اس طرح کی قیامت کی علامتوں کی تفسیر اسی انداز سے پیش کرتے ہیں وہ، تو انہوں نے جو تفسیر بیان کی اس کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ جراثیم ہے۔ جراثیم وہ جسے انگلش میں کہتے ہیں ہاں جو ہے جو مختلف بیماریوں کے جراثیم ہیں انسان میں پائے جاتے ہیں، تو کہا کہ یہ جراثیم انہی کو کیا کہا گیا ہے؟ دابہ کہا گیا۔ تو یہ جراثیم بھی دابہ ہی ہیں، وہ بھی ایک جاندار جان ان کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ ایک جراثیم جو ہے انہی کو دابہ کہا گیا ہے۔ اور قیامت کے قریب جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے جراثیم لوگوں کے اندر پیدا ہو جائیں گے، جو انسان کی صحت کو بھی برباد کرتے ہیں، انسان کو قتل کر دیتے ہیں۔ آج کل بہت سارے ایسی بیماریاں ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے کہ جو ہے بہت سارے جو ہے جراثیم اس کے تعلق سے بہت سی خطرناک قسم کی بیماریاں، ان بیماریوں سے اس کا تعلق جوڑتے ہیں۔ میں بعض نام بھی ہیں ان کے، مصر کے بعض علماء کے جو ہے نام ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہ تفسیر کی ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ بعض بہت ہی جو عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ تفسیر کر رکھی ہے، یہ بیان کر رکھا ہے۔ یہ جراثیم ہیں، اور مختلف بیماریوں کے جو جراثیم آج کل کہے جاتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور جن کے عام طریقے سے آدمی کی موت ہو جاتی ہے، بہت سارے آپ بھی جانتے ہیں، بعض اس کے جو ہے بہت ساری بیماریاں جو لوگوں کے اندر جو ہے ابھی آج کے زمانے میں وہ ظاہر ہوئی ہیں، پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں، اور روز کسی نہ کسی نئی بیماری کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ اسی سے اس کی تفسیر کی ہے، کہا کہ یہ کوئی خاص جانور نہیں ہے، قیامت کے قریب اس طرح کی بیماریاں بہت ساری ہو جائیں گی، جو بیماریاں انسانوں کے لیے جان لیوا ہو جائیں گی، اس پہ لوگوں کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ کہ قرآن میں جو آیا ہے کہ جانور ظاہر ہوگا جو لوگوں سے بات کرے گا، تو کہتے ہیں بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہے گا، بلکہ وہ اتنی چیز واضح ہو جائے گی گویا کہ وہ یہ جراثیم انسانوں کو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے، قیامت کی علامتیں آ گئی ہیں، اب تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ ہوشیار ہو جاؤ، نصیحت حاصل کرو۔ تو جن کے بھی عقل ہوگی وہ نصیحت حاصل کر لے گا۔ تو بات کرنے سے مراد یہ بات کرنا ہے، یہ جراثیم کے بارے میں بات کہی گئی، لیکن یہ تفسیر سب سے غلط، اور جتنی بھی تفسیریں اس جانور کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری تفصیلات ایسی ہیں جن کا کہیں بھی کسی بھی صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اس علامت کے بارے میں ہمارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، زمین سے جانور نکلے گا، اور جو صحیح روایتوں میں اور قرآن کی آیت میں جو بات آئی ہوئی ہے اس میں یہی بات ہے کہ یہ جانور لوگوں سے بات بھی کرے گا، یہ جانور لوگوں کو نشان بھی لگائے گا، نشان لگانے کے تعلق سے بھی بات ہے، لیکن یہ جانور کون سا ہے، جانور کون سا ہے، اس کے بارے میں چونکہ تفصیل نہیں آئی ہے اور کوئی صحیح کو قول بھی اس کے بارے میں نہیں ہے، اسی لیے اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ جانور
یہ جانور کیسا ہوگا، کیا ہے اس کی تفصیلات، چونکہ ڈیٹیل نہیں ہے، ہم نہیں بیان کی گئی ہے، اس لیے ہم بھی ڈیٹیل بیان کرنے سے اس سلسلے میں احتیاط کرتے ہیں۔ وہ ڈیٹیل جو ہے جو قرآن میں یا حدیث میں نہیں آئی ہیں، وہ ڈیٹیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تھی جانور کے نکلنے کے تعلق سے۔ جانور کے نکلنے کے بارے میں اتنا ہی جاننا کیا ہے کافی ہے۔ اس بات کو جو ہے آپ جو ہے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ خروج الدابہ، عربی میں کہا جاتا ہے اس کو خروج الدابہ۔ اس کے بعد کی ایک علامت ہے، اس کو سورج کا جو ہے بجائے مشرق کے مغرب سے نکلنا انشاءاللہ۔ حالانکہ آج ہی چاہ رہا تھا میں ایک مکمل ہو جائے، لیکن وہ مکمل جو ہے آج نہیں ہو پائے گا، وہ شروع بھی ہم نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ پھر وہ اس کے بعد والے ہفتے میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کی اس درس کا خلاصہ یہ ہے، 1 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ جانور کا زمین سے نکلنا یہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے، اتنی بڑی علامت کہ اس کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوگا، اور جو ہے بالکل قریب، قیامت کے قریب یہ علامت ظاہر ہوگی۔ یہ جانور کیسا ہوگا اس کے بارے میں لوگوں کے اقوال مختلف ہیں، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی قول کسی صحیح دلیل یا صحیح حدیث کے ساتھ جو ہے نہیں ہے، اس لیے وہ بات بھی جو ہے نہیں تفصیل نہیں پیش کی جائے گی۔ لیکن 2 باتیں خاص طریقے سے اس جانور کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ جانور لوگوں سے بات بھی کرے گا، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ لوگوں کو زخمی کرے گا، تو وہ بات اتنی نہیں، لیکن لوگوں سے وہ بات کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو نشان لگائے گا، اور یہ اتنا واضح معاملہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی اس وقت ایمان لانا چاہے گا۔ اتنی واضح قیامت کی علامت ہوگی، لیکن اس وقت ایمان لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ غیب جب تک ہے تبھی تک جو ہے لوگوں کا ایمان لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔